بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. السلام علیکم بابا میں نے الحمدللہ سورہ تھیریپی بھی کر لی ہے، اور میرا سورہ رحمان تھیریپی کرنے کے لیے کوئی بھی دنیاوی مقصد نہیں تھا، کچھ بھی. شکر اللہ کے ساتھ، نہ پیسے، نہ کوئی مطلب، نہ کوئی دعا نہیں تھی میری، کوئی ایسا خاص جسے ہم دنیاوی دعا کہتے ہیں، کوئی مال، کوئی دولت، صحت یا کوئی بیماری، کوئی کچھ نہیں تھا. بابا میرا پرابلم کچھ بچپن سے ہے، پتہ نہیں کیا بے چینی ہے، مجھے اپنی سمجھ خود بھی نہیں آتی ہے، اور بچپن سے ہی میں کچھ چیزیں فیل کرتی تھی جو کہ بھی میرے اندر ہیں. جیسے میں ٹھیک ہے بڑی ہوئی، نماز پڑھنی سیکھی، پڑھی بھی نماز ساتھ گھر والوں کے. پھر گھر والوں نے کہا کہ نماز پڑھو گے تو اللہ یہ دے گا، نماز پڑھ لے تو اللہ یہ دے گا، یہ مانگنا ہے، وہ مانگنا ہے. یہ بات بابا میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ عبادت ہم لوگ مانگنے کے لیے کر رہے ہیں یا مطلب کے لیے کر رہے ہیں، پتہ نہیں. یہ میری سمجھ میں نہیں آتی تھی. میں نماز پڑھنے کے لیے جب تھوڑی ہوش سنبھالی، میں پڑھ ہی نہیں سکتی تھی نماز. میں وضو کرنے جاتی تھی، میں 15 منٹ میں وضو کرتی رہتی تھی، میرا وضو ٹوٹ جاتا تھا یا بہت گیس ہو جاتی تھی یا بار بار وضو ٹوٹتا تھا. میں اگر بڑی مشکل مینیج کرتی تھی وضو کر کے، یا پھر کسی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، وضو اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ پڑھ لیں، اگر آپ کو پرابلم ہے ایسے. گھر والوں کو بتایا کہ بھئی ایسے بار ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ ویسے ہی نماز پڑھ لو. ٹھیک ہے، اگر ویسے مصلی پر بھی کھڑی ہو گئی وضو کر کے یا اپنے آپ کو سمجھا کے کہ پرابلم ہے، کوئی بات نہیں، پڑھ لو. میں نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، بھاری ہو جاتا تھا بہت زیادہ جسم میرا، گھبراہٹ ہونی شروع ہو جاتی تھی، اور رٹو طوطے کی طرح میں ٹر 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 عربی تو منہ سے نکال رہی ہوتی تھی. پھر میرا دل یہی کہہ رہا ہوتا تھا کہ یا اللہ میں کیا کر رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں کیا کروں. جب اذان ہوتی تھی تو مجھے وحشت ہونی شروع ہو جاتی تھی، دل گھبراتا تھا بہت زیادہ. میں اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتی تھی، اور ابھی تک تقریباً یہی حال ہے. میں اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتی تھی. میں کہتی تھی یہ کیوں چپ نہیں کر رہا. اپنے دل میں یہ کہتی ہوتی تھی کہ یہ چپ کر جائے، کسی طریقے سے چپ کر جائے، اذان دینی ہے آرام سے دے دے، یہ کیوں شور کیوں مچا رہا ہے. کوئی بیمار ہو سکتا ہے، مجھے الجھن ہوتی تھی بہت زیادہ. میں کہتی تھی یہ کرتا کیا ہے، کیوں چپ کر جاؤ یا آرام سے دے دو. اور گھر والے اوپر سے پریشر ڈال رہے ہوتے تھے، اذان کا جواب دو، اذان کا جواب دو، اتنی نیکیاں ملیں گی، اس کے بعد تو دعا کوئی رد ہوگی نہیں، اور جواب دو. میری جان پہ بن آتی تھی بابا اس ٹائم پر. اور اگر میں کچھ اپنے گھر والوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتی تھی، یہ سچویشنز وغیرہ، بابا وہ بڑی سختی سے میرے ساتھ پیش آتے تھے. وہ کہتے تھے تم شیطان بن گئی ہو، تم شیطان کے پیچھے لگ گئی ہو، تم شیطانی کاموں میں پڑ گئی ہو، تمہارا دھیان شیطان کی طرف حاوی ہو گیا تمہارے اوپر. اور بڑی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی تھی، اور پھر زبردستی کہا جاتا تھا کہ پڑھو، پوری نماز پڑھو، اور مطلب ہر چیز فورسفلی کرائی جاتی تھی. اور میری یہ گھبراہٹ پھر بڑھتی گئی. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، بس صرف ایک میری اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. میری نانی تھی، کبھی ان کے ساتھ میں دل کی بات کر لیتی تھی، وہ مجھے بڑے پیار سے سمجھاتی تھی، کہتی تھی چلو کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا،
پریشان نہ ہو، اللہ کے آگے دعا کرو. وہ مجھے کہتی تھی اللہ کے آگے پیش ہو، اللہ کے آگے دعا کیا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو بابا میرا بچپن ایسے ہی بہت زیادہ بیمار گزرا. پہلے تو اس چیز کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا. اب آپ کی تھوڑی ویڈیوز دیکھیں، تھوڑا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا تو سمجھ لگی. بہت زیادہ میں سارا بچپن بیمار رہی ہوں، ڈائریا، بخار، یہ وہ. میرے یہ حال ہوتا تھا کہ اگر میری کسی اسکول فرینڈ کا فون آیا اور میں نے فون اٹھایا اور اس کو میں نے پوچھا کیا ہوا، کیا بات ہے، اس نے کہا جی میری طبیعت بڑی خراب ہے، وہ دکھی ہوتی تھی. تو آپ یقین کریں بابا کہ وہ فون بند کرنے سے پہلے مجھے بخار بھی ہو جاتا تھا، جو اس کو ہوتا تھا سارا کچھ مجھے ہو جاتا تھا، وہ ٹھیک ہو جاتی تھی. فون بند کر کے میں بیمار ہوتی تھی. پھر اس وجہ سے میرے گھر والوں نے کہا یہ کمزور بہت ہے، تو یہ اس کی امیونٹی اتنی ویک ہے کہ یہ کسی کو سن بھی لے تو یہ بیمار ہو جاتی ہے. پھر میں نے یہ ابھی تک میرے ساتھ ہوتا ہے. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اور ابھی تک میرے گھر میں کوئی بڑا بوڑھا بچہ بیمار ہو جائے نا، وہ سارے مجھے بلانا شروع کر دیتے ہیں. مطلب میں اگر اپنے سسرال میں ہوں تو وہ مجھے کال کر کے گھر بلا لیں گے. جیسے میرا بھائی ہے وہ مطلب وہ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ. وہ آتی، حالانکہ میں کچھ نہیں کرتی، میں کچھ بھی نہیں کرتی، میں بس بیٹھ جاتی ہوں آرام سے، میں کچھ نہیں کرتی. پر وہ کہتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے، ہمیں سکون ملتا ہے، تم پاس آ جاتی ہو ہمیں سکون ملتا ہے. یا سم ٹائمز اگر ان کو نہ سکون ملے تو وہ مجھے کہتے ہیں کچھ کرو، کچھ کرو، کچھ پڑھ کے پھونکو، کچھ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھو، یا جہاں پہ درد ہے ہمیں وہاں پہ ہاتھ رکھو، ہمیں سکون آ جاتا ہے. اور مجھے نہیں پتا بابا، میں کر دیتی ہوں، ان کو سکون آ جاتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں کہ ہم لوگ پھر سمجھایا جاتا ہے کہ عبادت کرو، عبادت کرو اور فوراً ہی اللہ سے کچھ مانگ لو، کچھ مانگو مانگو مانگو. مجھے اس چیز کی بہت تکلیف ہوتی ہے بابا، مجھے بہت بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس چیز کی. اور میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے بابا، میں یہی کچھ کہتی آ رہی ہوں، سنتی آ رہی ہوں کہ مجھے عجیب لگتا ہے یہ ساری چیزیں، ڈبل سٹینڈرڈ جو ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ابھی تک، اب تو خیر شرمندہ ہوتی ہوں صرف، لیکن چھوٹے جب میری عمر نہیں تھی اتنی زیادہ، اسکول ڈیز میں راتوں کو اٹھ کے روتی تھی اور میں اللہ کے گلے لگتی تھی اور اللہ کو کہتی تھی کہ یا اللہ تو واقعی وہی رب ہے کہ تو جانتا ہے ہر کسی کہ ہر کوئی تیرے پاس مطلب لگانے آ رہا ہے کہ یا اللہ یہ میرا مطلب ہے، یہ میں نے اتنی دفعہ یہ پڑھ لیا ہے، یہ اب مجھے یہ دے دیں. مطلب عبادتیں کیش کروا رہے. میں روتی تھی، میں اللہ کو حوصلہ دیتی تھی، میں اللہ کو کہتی تھی اللہ تو واقعی رب ہے، یہ ظرف صرف تیرے پاس ہی ہے. مطلب ہمارے پاس کوئی آ جائے اور مطلب لگائے کوئی تو ہم کہتے ہیں یہ بہت ذلیل بندہ ہے، یہ مطلب کے لیے ہی آتا ہے صرف. تو ہم کس منہ سے بار بار ایک ہی کام کرے جا رہے ہیں، اللہ کو ہی بے وقوف بنائی جا رہے ہیں. میں پھر ساری رات بیٹھ کے میں رو کے اللہ کے ساتھ اپنے دکھ کرتی تھی اور اللہ کو کہتی تھی کہ یا رب العالمین تو بے شک تو جانتا ہے نا، تو سب جانتا ہے، نیت جانتا ہے، تو میری نیت جانتا ہے کہ میں کسی مقصد سے نہیں آئی، میں صرف آپ کو ملنے آئی ہوں، میں صرف آپ سے ملنے آئی ہوں. بابا یہ بہت ساری چیزیں میرے اندر شور کرتی تھی بہت زیادہ. پھر جب میں نے سورہ رحمان سنی، دعا کے ساتھ جڑی، میری یہ چیزیں جو ہیں کوائٹ ہو گئی ہیں، بہت کوائٹ ہو گئی ہیں. مجھے بہت سکون ملتا ہے. لیکن ابھی بھی بابا کچھ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کیا ہے. جیسے اسٹل ابھی بھی کچھ میرے اندر کوئی ایک سپیس ہے، کوئی گیپ رہ گیا ہے خالی، جس کو شاید میں نہیں ڈسکور کر پا رہی، یا پتہ نہیں وہ کیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب کیا ہے میرے اندر. یہ بے چینی تھوڑی سی جو ہے، کیا چیز ہے یہ.
مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان